میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ کہ ایک روز سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرہ مبارکہ پہ خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ مجادلہ۔ اس کا شان نزول بڑا واقعہ ہے طویل، لیکن اس سے پہلے یہ کہ ایک فقہی مسئلہ، علم فقہ کی کتابوں میں رہار کا پورا باب چیپٹر ہوتا ہے۔ جو شادی شدہ ہیں انہیں یہ مسائل ضرور سیکھنے چاہیے۔ اس کا جو بالکل سمپل سا سادہ سا مطلب ہے وہ یہ کہ مرد اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کی مثل کہہ دے۔ مثلا شوہر نے کہا اپنی بیوی کو کہ تم میرے لیے میری ماں کی مثل ہو، یہ زہار ہوتا ہے۔ اسلام کے ابتدا میں زہار کا حکم بھی طلاق والا تھا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کی مثل کہہ دیتا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا واقعہ یوں ہے، ایک مرتبہ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہو۔ کہنے کو تو کہہ گئے، پھر ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ اب بڑی پریشانی ہوئی کہ اس وقت یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ تھا کہ اب تو نکاح ختم ہو جائے گا اور بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں، سارا واقعہ بیان کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مال ختم ہو چکا ہے، ماں باپ وفات پا گئے ہیں، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں باپ کے پاس چھوڑوں تو ماں کے بغیر ننھے ننھے بچوں کی پرورش کس طرح ہو سکے گی، اور اپنے پاس رکھوں تو غربت کا یہ عالم ہے کہ وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ساری بات سن کر فرمایا کہ تمہارے مسئلے کے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، اور وہی پرانا طریقہ دستور کہ اس طرح کہنے سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ
رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئی، بہت پریشان ہوئی، دل غم کے سمندر میں ڈوب گیا، روتی جاتی ہیں، بچوں کا خیال آتا جاتا، بار بار بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں بولا تھا، وہ میرے بچوں کے ابو ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تو صورت بتائیے۔ لیکن مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب ارشاد فرما رہے تھے کہ ابھی تک اس مسئلے میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ بالآخر جب انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو پھر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، اے میرے پاک پروردگار، اے اللہ، میری محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی پر رحم فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ الہی میں عرض کر ہی رہی تھی کہ غمگین دل کی دعا قبول ہوتی ہے اور جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اس موقع پر پارہ نمبر 28 کی سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور اللہ پاک نے فرمایا، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اس کے ساتھ مزید آیات بھی ہیں جو اسی واقعے کے ضمن میں نازل ہوئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت سے زہار کا پہلے والا حکم منسوخ کر دیا گیا اور نیا حکم نازل ہوا، یعنی اب قیامت تک کے لیے یہ اصول بن گیا کہ زہار طلاق نہیں ہے، البتہ یہ بہت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھے، مثلا اسے اپنی ماں یا بہن کی طرح کہہ بیٹھے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے قریب نہیں جا سکتا، اس پر لازم ہے کہ زہار کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرے، یہ نہیں کر سکتا ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے، اور یہ بھی نہیں کر سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز، سبق آموز قرآن واقعے میں غور فرمائیے، ذرا تصور باندھے کہ وہ صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت کتنے درد اور تکلیف میں تھیں کہ ماں باپ وفات پا چکے تھے، عمر زیادہ ہو چکی تھی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، غربت بے انتہا تھی، اور اس حالت میں شوہر سے جدائی کا معاملہ ہو گیا۔ اس لمحے غم کا کیسا سمندر ان کے دل میں امنڈ رہا ہوگا۔ اس کیفیت میں جب انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کی ایک دردناک آہ کی برکت سے قیامت تک کے مسلمانوں پر آسانی کر دی گئی۔ زہار جس کا حکم طلاق والا تھا، اس میں تخفیف کر دی گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک درد بھری آہ وہ کام کر جاتی ہے جو کسی اور کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باقی غور کریں کہ آج کون دکھی نہیں ہے؟ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، غربت، بے روزگاری، اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو نافرمان ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے، مہنگائی ہے، پورا نہیں پڑتا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، زندگی ہے ہی مسائل کا چاروں طرف سے گھر۔ دعا بھی مانگتے ہیں، یہ شکوہ شکایت بھی کر رہے ہوتے، ہم نے بہت دعا کی، دعا قبول نہیں ہوتی، ہم نے تو یہ بھی کیا تو یہ نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب دعا مانگتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اول تو یہ یاد رکھیے کہ ہر دعا قبول ہی قبول ہی قبول ہے۔
اللہ پاک اپنے بندوں کی سنتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو ہم نے مانگا وہی ملے گا۔ بعض دفعہ ہماری دعا کی برکت سے ہم سے مصیبت دور کر دی جاتی ہے، بعض اوقات اس کی جگہ اور اچھی چیز مل جاتی ہے، اور کبھی وہ دعا آخرت کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اب دنیاوی طور پر دیکھیے نا، ہم کسی چیز کا بار بار مانگ رہے ہیں، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہمارا مالک جانتا ہے، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہمیں پیدا کرنے والا رب کریم جل جلالہ جانتا ہے۔ ہمارے گھروں میں دیکھیے چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائی ہے، اب چھوٹا بچہ ضد کرے کہ مجھے بائک دلوا دیں تو سمجھائیں گے بیٹا آپ کی عمر نہیں ہے، لگ جائے گی، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے تو دماغ میں یہی ہوگا کہ میری بات نہیں مانی جا رہی، لیکن اس کے حق میں کیا بہتر ہے اس کے بڑے جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، ہاں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دعا مانگتے کیسے ہیں۔ ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے میں کہ درست طریقے سے دعا مانگنی نہیں آتی، یعنی دعا کے آداب میں سے، دعا کے جو آداب ہیں بہت سارے آداب ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ دل میں غم کی کیفیت پیدا کر کے دعا مانگی جائے، دل میں غم کی کیفیت پیدا کر کے دعا مانگی جائے، یعنی گڑ گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیے، ایسی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب۔ قرآن کریم میں ایک سورت مبارکہ ہے سورہ انبیاء، اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مبارک وصف بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کے حضور میں دعائیں کیا کرتے تھے، کوئی مشکل ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو ان کی توجہ کا مرکز اللہ پاک کی ذات ہوتی تھی، یہ اللہ پاک کو پکارتے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی، لیکن وہ بدبخت کافر ایمان نہ لائے، یہ بدبخت آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ تکلیف پہنچاتے، جسمانی تشدد بھی کرتے۔ آخر نوح علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، قرآن مجید میں یوں ہے ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر عظیم سیلاب کا عذاب آیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تو آپ نے دعا کی، ترجمہ کنز العرفان، کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تکلیف آئی، آزمائش آئی تو رب سے رجوع کیا، رب کی بارگاہ میں حاضری دی۔ کیا حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، کتنی بڑی آزمائش تھی، رجوع کہاں کیا؟ رب کی طرف۔ کیا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو اسے تکلیف تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ اسی طرح مشہور واقعہ ہے یونس علیہ السلام پر بھی کیسی تکلیف آئی، حضرت یونس علیہ السلام پر کیسی آزمائش آئی کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن آپ نے اس حالت میں بھی اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو یاد کیا۔ کیا قرآن پاک میں ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ اسی طرح حضرت
زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی، آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھیں۔ اس حال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ قرآن کریم میں ہے، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث۔ اللہ پاک نے فرمایا، قرآن پاک میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی سنواری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے، سب سے بلند رتبہ ہستیاں ہیں۔ ان کو جب بھی پریشانی آتی تھی، مشکل آتی تھی، تو یہ اپنے رب کی بارگاہ سے رجوع کیا کرتے تھے، اپنے رب کو پکارتے تھے، اپنے رب کی یاد میں لگ جاتے تھے اور اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ کیسی کیسی دعائیں قرآن پاک میں ہے۔ یہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 90 اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جس کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے کہ ہم توجہ اللہ سے محروم ہے، ہم اللہ پاک کو اس کیفیت میں نہیں پکارتے، وہ ہماری کیفیت نہیں بن پاتی۔ حالانکہ دعا کرنا تو سنت انبیاء ہے۔ وہ کیسے رب کو پکارتے تھے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا ہی کوئی معاملہ ہو، اپنے رب سے رجوع نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے ہماری حالت غور کریں، ہم سب کتنا خشوع و خضوع ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ساری طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں، دعا لمبی ہو گئی تو تھوڑا سا ہاتھ نیچے آ گیا، کبھی یوں کیا تو کبھی اس کو دیکھا، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دکھی دل کی دعا، درد والے دل کی دعا، اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہے۔ پریشان تو ہم ہیں۔ ابھی یہیں فیضان مدینہ میں تھا، ایک اسلامی بھائی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے صف میں۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے جب نکلتے ہیں تو کوئی ملنے کے لیے آتے ہیں، تو نظر پڑی میری صف میں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں ان کی بند تھی اور مسلسل روئے چلے جا رہے تھے، دعائیں مانگے چلے جا رہے تھے، اپنی کیفیت میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیونکہ ان کی لو اپنے رب سے لگی ہوئی تھی۔ دعائیں مانگ رہے تھے، لگے ہوئے تھے، دعا میں لگے ہوئے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، دعائیں مانگے، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ میرا یہ دکھ ہے۔ رب کی بارگاہ میں فریاد نہیں کریں گے تو کس کی بارگاہ میں کریں گے؟ اور واقعی رقت اور کیفیت اللہ جس کو عطا فرما دے۔ ایک دفعہ میں بنگلہ دیش میں تھا، غالباً چٹاگانگ سے مجھے ڈھاکہ واپس آنا تھا، تو آتے آتے گاڑی لیٹ ہو گئی، رات کو 1:30-2 بجے ڈھاکہ فیضان مدینہ میں آیا تو رات ظاہر بات سو جاتے ہیں، گیٹ وغیرہ بند تھے، لیکن میں نے اپنے آنے کا پہلے سے بتا دیا تھا تو گیٹ انہوں نے پھر میرے آنے پر کھول دیا۔ جامعۃ المدینہ بھی ہے فیضان مدینہ ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں۔ طلباء کرام جگہ کم ہے تو وہ مسجد کا جو 2nd فلور ہے اس پر وہ آرام کرتے ہیں، مجھے بھی وہیں کسی آگے کمرہ تھا، آرام کرنا تھا، تمام وہ طلباء کے پاس سے گزر کر جانا تھا، تو اندھیرا تھا، کوئی مقصد رات کو جو وقت ہوتا ہے، طلباء تقریباً سو رہے تھے۔ ایک طالب علم اگلی پہلی یا دوسری صف میں کونے میں بیٹھے ہوئے اور نیچے ان کا منہ اور بس بیٹھے ہوئے، وہ میں یہ سمجھا کئی طلباء ایسے ہوتے ہیں رات دیر تک پڑھتے رہتے ہیں، تو مجھے ایسا لگا شاید ان کی بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، شاید سو گئے۔ تو میں جب آ کر میں نے دیکھا یہ، تو جانتا ہوں اس وقت تو شاید ان کی عمر ہوگی کوئی 16 17 18 سال، اب تو خیر وہ مدنی بن گئے۔ رات کا پہر شاید 2-2:30 کا ٹائم، اکیلے بیٹھے ہوئے، باقی سب سو رہے ہیں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی ویڈیو بنانے والا، نہ کوئی سیلفی بنانے والا، نہ کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا، نہ کوئی واہ واہ کرنے والا، نہ کوئی تعریف کرنے والا، نہ کوئی ناظم، نہ کوئی جدول ناظم، نہ کوئی دوست، اکیلا بندہ پوری مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بندے، ہاتھ اٹھے ہوئے، اور واللہ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہے، رو رہا ہے زاروں قطار، دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں کچھ دیر تو ان کے پاس کھڑا رہا، تھوڑا دوری، ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، کیفیت میں تھے، اور میں نے دعا کی، ہے اللہ تیرے اس رقت والے بندے کے صدقے مجھے بخش دے بے حساب، اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، نیک بن جائیں ہم۔ یہ کیسا بندہ ہے کہ رات کے اس پہر تنہا مسجد میں اکیلا بیٹھا ہوا رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ یقین کریں کہ اس کیفیت میں دعا مانگنا بھی یہ رب کی عطا ہے، رب کی عطا ہے کہ اللہ پاک جس کو یہ سعادت دے دے کہ اس کا دل رب کی بارگاہ سے لگ جائے نا، مانگتا چلا جائے۔ علماء فرماتے ہیں نا کہ دعا مانگنا بھی تو عبادت ہے،
تو کاش دعا میں ہمارا دل لگے، دقت نصیب ہو، کیفیت نصیب ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہم انسان ہیں اور بظاہر ہمارے پاس زندگی گزارنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو بندہ اسباب کی طرف بھاگتا ہے اور اسباب اختیار بھی کرنی چاہیے، لیکن اسباب بھی کہاں تک اختیار کرے گا؟ بالفرض رقم کی ضرورت پڑی تو کون یاد آئے گا؟ کوئی بھائی، دوست، رشتہ دار، جاننے والا، ان نون پرسن جس کو جانتے نہیں وہ رقم کیسے دے گا؟ سارے لوگ یاد آتے ہیں، اچھا اس کے پاس گئے اس نے بھی منع کر دیا، اس کے پاس گئے اس نے بھی منع کر دیا، سب سے امید ٹوٹ گئی۔ اب ٹوٹا دل لے کے بیٹھے کہ میں کیا کروں، بیمار ہیں، علاج کرانے کے پیسے نہیں، کھلا کام ہے اس کے پیسے نہیں، کیا کروں؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی امید باقی نہیں بچتی، بندہ مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے، تو اس وقت ذرا غور کیجیے، جب سب امیدیں ٹوٹ جائیں اس وقت بھی ایک امید باقی ہوتی ہے، جب سب دروازے بند ہو جائیں اس وقت ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ دروازہ ہے ہمارے رب کریم کا۔ بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے رب کریم کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست احباب منہ پھیر لیتے ہیں، بھائی بھائی سے دامن چھڑاتا ہے، اولاد چھوڑ کر چلی جاتی ہے، مگر ہمارا پیارا رب اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ بندہ ہی ہے جو غافل ہو جاتا ہے۔ اس کا کرم تو دیکھیے کہ اس کے دروازے پر نیکوکار آئے تو اسے بھی نوازا جاتا ہے، اور گناہ گار آئے تو اس کی بھی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ ایک امیر شخص تھا، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ، اچھا کاروبار، اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ ایک روز وہ شام کو گھر آیا، بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، شام کا کھانا کھایا، اپنے ضروری کام پورے کیے، رات ہو گئی، سونے کا وقت ہوا تو نرم و ملائم بستر پر لیٹ گیا، مگر حیرت تھی کہ آج نرم نرم بستر پر اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ نیند بھی تو اللہ پاک کی نعمت ہے، جسے مل جائے یقین کریں وہ بھی پرسکون آدمی ہے۔ وہ امیر شخص بہت دیر تک کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند نہیں تھی۔ کافی وقت گزر گیا، اس نے سوچا یہاں بھی تو فارغ لیٹا ہوا ہوں، کیوں نہ باہر نکل کر تازہ ہوا کھا لوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی گاڑی نکالی، باہر نکل گیا، کوئی کام تو تھا ہی نہیں، ایسے ادھر ادھر گھومتا رہا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر اسے ایک مسجد نظر آئی، دل میں خیال آیا کہ یوں ہی گھوم پھر رہا ہوں، کیوں نہ اللہ کے گھر مسجد میں چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نے گاڑی مسجد کے قریب پارک کی اور مسجد میں چلا گیا، وضو کی اور مسجد کے ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اچانک اس کے قدم رک گئے، پوری مسجد خالی تھی مگر ایک کونے سے ہلکی ہلکی رونے اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس امیر شخص نے دیکھا قریب جا کر تو ایک غریب مسکین بالکل ایسا شخص بیٹھا تھا اور رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں، تنہا مسجد میں رات کے اس پہر بیٹھا ہے اور رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور روتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اے اللہ پاک، اے میرے مولا، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، کچھ غریب کے پاس پیسے کہاں ہیں، اے اللہ تو میری حال جانتا ہے، مولا میں کہاں جاؤں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اللہ تو ہی تو اسباب بنانے والا ہے، تو ہی تو مسبب الاسباب ہے، اے اللہ مجھ غریب کی حالت پر کرم فرما، میری بچی بیمار ہے، اللہ میری مدد فرما۔ وہ امیر شخص سوچنے لگا کہ شاید نیند نہ آنے کا سبب یہی تھا کہ اللہ پاک نے اس کے پاس مجھے بھیجنا تھا۔ اس کی جیب میں جتنی رقم تھی وہ نکال کر اس کو دی کہ یہ رکھ لو بھائی، رقم دے دی، اچھی خاصی رقم تھی۔ اس کے بعد اپنا کارڈ بھی نکال کر دیا اور کہا کہ جتنی رقم تھی وہ تو میں نے دے دی، اب یہ کارڈ رکھ لیجئے، مزید کبھی ضرورت ہو تو میرے اس ایڈریس پر آ جانا۔ وہ آدمی غریب ضرور تھا مگر تھا خوددار، لالچی نہیں تھا۔ اس نے رقم تو ضرورت تھی وہ رکھ لی مگر اس کا کارڈ واپس دے دیا کہ بھائی صاحب مجھے آپ کے کارڈ کی ضرورت نہیں۔ بڑا حیران ہوا، بولا ابھی مشکل میں تھے، کارڈ رکھ لیں کبھی ضرورت پڑ جائے گی۔ بولا نہیں میرے پاس ایک اور ایڈریس ہے، آپ کے ایڈریس پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیران، جب آپ کے پاس ایک اور ایڈریس موجود ہے تو پھر آپ کے پاس پیسے کیوں نہیں آئے، کیوں پریشان ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری جو مشکلات ہے میرا رب جانتا ہے، کہ کسی دنیا دار کے در پر نہیں گیا، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا،
تو جس رب نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی، آپ کے قدموں کو پھیرا اور میری مشکل حل کرا دی، وہی رب میری دوبارہ کوئی مشکل آئے گی تو حل کروا دے گا۔ آپ اپنا کارڈ رکھ لیجئے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمارے اسباب محدود ہیں، ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، مشکل پریشانی آتی ہے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، طاقت، قوت، رابطے کچھ کام نہیں آتے۔ ایسے وقت میں صرف ایک ہی سہارا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ۔ کہ اس دروازے سے کوئی مایوس نہیں جاتا، یہاں جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، یہاں سے بھیک ملتی ہے اور ایسے انداز سے ملتی ہے کہ بندے کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی دے بھی دے تو جتا دیتے ہیں، اولاد بھی جتا دیتی ہے، بھائی بھی جتا دیتے ہیں، بعض اوقات والدین بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہاری پرورش کی، بہت خرچہ کیا۔ بعض اوقات میاں بیوی میں بھی انبن ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو اپنے احسانات جتا دیتے ہیں، گنا دیتے ہیں۔ کوئی سیٹھ دے تو وہ بھی بتا دیتا ہے بعض اوقات کہ میں نے آپ کی مدد کی تھی، میں نے آپ پر احسان کیا تھا۔ یہ رب کی بارگاہ ہے کہ عطاؤں پر عطائیں، مہربانیوں پر مہربانیاں، کرم پر کرم ہے۔ یہ بندہ ہے کہ خطاؤں پر خطائیں، اور اس رب کی کرم نوازیاں دیکھیں کہ اس کی عطاؤں پر عطائیں۔ ہمارا رزق بند نہیں کیا جاتا، ہم پر ہوا بند نہیں کی جاتی، ہم پر پانی بند نہیں کیا جاتا، ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں زمین کے اندر نہیں دھسایا جاتا، ہم پر آگ نہیں برستی، ہم پر پتھر نہیں برسائے جاتے۔ اپنے گناہوں کی حالات تو دیکھیے۔ ایک طرف جب ہم رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، کرنی چاہیے، ہماری لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے، اے اللہ یہ بھی دے دے، اے اللہ یہ بھی دے دے، اے اللہ یہ بھی چاہیے۔ اور دیکھیں اس رب کی کرم نوازیاں کہ بندہ مانگتا رہتا ہے، اس بارگاہ میں مانگنے میں شرم نہیں ہے، عار نہیں ہے، وہاں سے شرم نہیں دلائی جاتی بلکہ عطائیں کی جاتی ہیں۔ کیوں اپنے رب کی بارگاہ سے دور ہوں؟ وہ اپنے بندوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہی شفا دینے والا، وہی بیماریاں دور کرنے والا، وہی اولاد دینے والا، وہی رزق دینے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی عزت دینے والا۔ دنیا والے کیا دے دیں گے؟ کیا دے سکتے ہیں؟ ایک وقت یہ آتا ہے کہ سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ارے ایسے ایسے واقعات ہیں اس دور میں کہ اپنی اولاد چھوڑ جاتی ہے، چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اپنی زندگی میں مگن ہو جاتی ہیں کہ ہماری پرسنل لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ بوڑھے ماں باپ پڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی بارگاہ میں خود پیش نہیں ہوتے، ان کے لیے کیئر کرنے کے لیے نرسنگ سٹاف رکھ دیتے ہیں کہ چلو یہ رکھ دی ہے خاتون، یہ ماں کی خدمت کر لے گی۔ ماں بوڑھی ہو گئی، بستر پہ لگ گئی، ارے اسی ماں نے پال پوس کے بڑا کیا، آج ماں اس لاچاری میں آ گئی تو ماں نہیں سنبھلتی۔ تین تین چار چار بیٹے، وہ بولے تو رکھ لے بھائی، تو رکھ لے بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں، میری فیملی ڈسٹرب، میرے بیوی بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، یہ لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، یہ شور کرتی ہے، میرے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے، یہ ابا بوڑھا ہو گیا ہے، بات بات پہ ٹوکتا ہے، ڈانٹتا ہے، ہماری زندگی خراب کر دی ہے۔ کئی ایسے نافرمان لوگ ہوتے ہیں تو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، جب چلے جائیں گے پھر بندہ کیا کرے گا؟ پھر کہاں جائے گا ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے؟ پھر تو قبرستان ہی جانا پڑے گا۔ کہ اولاد بھی ماں باپ سے منہ پھیر لیتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ آج اس معاشرے میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، سگے بھائی ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے، جائیداد کی خاطر، مال کی خاطر، وراثت کی خاطر، کاروبار کی خاطر دشمنیاں ہو گئی ہیں، واسطے داری ختم کر دی ہے، اور یہ دشمنیاں، نفرتیں اپنی اولادوں میں اتار دی ہے کہ بیٹا چچا سے بات نہیں کرنا، ہمارا موت میت کا واسطہ ختم ہو گیا ہے، انہوں نے ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیا، ہمارا مال کھا گئے، ہمارا مکان کھا گئے۔ ارے یہ مکان، یہ کاروبار، یہ پیسہ کب تک کھائے گا بندہ؟ کتنا کھائے گا؟ ناحق کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن مال کی محبت، مال کی حوث یہ اندھا کر دیتی ہے، اندھا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا نئے رنگی دنیا، عجیب عجیب رنگ ہے اس کے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، دنیا تو اتنی عجیب ہے، اتنے اس کے رنگ ہے کہ کسی کے یہاں تو بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، اور وہ دوڑا دوڑا چلا جا رہا ہے کہ میں شہد لاؤں اور اپنے بیٹے کو شہد چٹاؤں۔ تو اسی دنیا کے اندر کسی کا بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی ایک ہچکی لی اور اس کا دم ٹوٹ گیا، اور اس کا باپ دوڑے دوڑے جا رہا ہے کہ اب کفن لینے کے لیے۔ یہ نئے رنگی دنیا ہے۔ کسی کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ ان کے لیے پھولوں کا ہار لینے کے لیے گیا کہ چلے ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے، تو کہیں کسی کے گھر میں بہن بیوہ ہو گئی اور وہ پھول لینے جا رہا ہے، استقبال کے نہیں، جنازے میں ڈالنے کے لیے۔
یہ بے رنگی دنیا ہے، دنیا میں کیا دل لگانا۔ آج بہت بڑے جو مسائل ہیں اس میں مال کی محبت بھی ہے، اور رب کی بارگاہ سے رجوع نہ ہونا، رب کی بارگاہ سے لو نہ لگانا، دنیا والوں سے امیدیں لگا لیے۔ ارے شکوہ شکایت کرتے ہیں، اس نے مجھے پوچھا نہیں، اس نے مجھے دیا نہیں، اس سے مجھے ملا نہیں، ارے وہ مجھے کچھ پوچھتا نہیں ہے، وہ مجھے کچھ سمجھتا نہیں ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس، ہمارے خاندان کا ہے، رشتہ داری ہے، برادری ہے، اور اتنے پیسے والا ہے، کبھی جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا۔ ارے بندوں سے کیا امید لگانا کہ رب کی بارگاہ موجود ہے۔ یہ مایوس وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے دھکے کھاتا ہے، لوگوں سے امیدیں لگاتا ہے، اور جس کی امید اپنے رب سے بن جائے وہ پرسکون ہے۔ میرا رب میرے حال کو جانتا ہے۔ جس کو شکر کی دولت مل جائے، صبر کی دولت مل جائے، توکل اور قناعت مل جائے، یقین کریں وہ سب سے بڑا امیر ہے۔ جو دل کا غنی ہے وہ سب سے بڑا امیر ہے۔ جس کو شکر کی دولت مل جائے، سوکھی روٹی کھا کے بھی شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ بھی ہے، کئیوں کے پاس تو یہ بھی نہیں۔ ناشکرے لوگ وہ کہ اللہ پاک کی نعمتیں بھری ہوئی ہیں، پورا نہیں پڑتا، سکون نہیں ہے زندگی میں، مزہ نہیں ہے۔ ارے کیا مزہ نہیں ہے؟ تینوں ٹائم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، رات کھا کر سوئے، صبح اٹھتے ناشتہ مل گیا، اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن ناشکری کے الفاظ ختم ہی نہیں ہوتے۔ مزہ نہیں ہے زندگی میں۔ زندگی میں مزہ یوں نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں لگ گئے، ہم اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، نمازیں پڑھی نہیں جاتی، سنتوں پر عمل ہوتا نہیں، تلاوت قرآن کیے ہوئے عرصہ گزر گیا، جماعت ہماری نکل جاتی ہے، بد نگاہی ہم سے ہوتی ہے، بد کلامی ہم سے ہوتی ہے، فحش کلامی ہم سے ہوتی ہے، گندے گندے مناظر ہم دیکھتے ہیں، گندے کام ہم کرتے ہیں، لوگوں کے دل ہم دکھاتے ہیں۔ تو جب بندہ گناہ کرے گا تو پھر مزہ زندگی میں کیسے رہے گا؟ کیونکہ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک بس ہمارے حال پر کرم فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس ہم دنیا سے یوں ایک ظاہری رشتہ داری تعلقات وہ تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو کرنا ہی ہے، کہ بس میرا رب میرے حال سے باخبر ہے۔ واقعی یہ جملہ اگر اپنے دل میں خود ہی دہراتے رہنا کہ میرا رب میرے حال سے باخبر ہے، میں بیمار ہوں میرا رب جانتا ہے، میں پریشان ہوں میرا رب جانتا ہے، میں دکھی ہوں میرا رب جانتا ہے۔ ہوتا ہے دنیا میں دکھ سنانے کو، پریشانیاں لوگوں کو سناتے ہیں، یار میری یہ پریشانی، وہ 2-3 دفعہ سن لے گا، بعد میں وہ بھی پتلی گلی پکڑ کے نکل جائے گا، یار پھر اپنے دکھ کا فسانہ سنانے آیا ہے۔ وہ رب کی بارگاہ ہی ہے کہ ہم بار بار سناتے ہیں، وہاں سے دھتکارا نہیں جاتا، ہم بار بار سناتے ہیں، وہاں سے منع نہیں کیا جاتا۔ بلکہ خود میرے ساتھ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ حیدرآباد آفندی ٹاؤن فیضان مدینہ میں بیٹھا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، حاجی زمزم اطہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے نگران پاکستان مشاورت رکن شورا حاجی شاہد بھائی حیدرآباد تشریف لائے تھے، کوئی مدنی مشورہ تھا، تو حاجی زمزم اطہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے بڑی قربت نصیب ہوئی، یہ بھی حیدرآباد کے تھے، میری بھی پیدائش رہائش وہیں تھی، وہیں ماحول میں آیا، تو بڑا ہمارا ایک ساتھ رہا۔ تو کوئی سی بات ہوتی تو ماشاءاللہ یہ نیک متقی مرشد کے قریب رہنے والے، تو میں ان سے کچھ اس طرح کے مشورے کر لیا کرتا تھا۔ تو حاجی شاہد بھی ماشاءاللہ مرشد کے پیارے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا بھی ایک اپنا مقام ہے، اور ہمارے نگران بھی ہے۔ تو میرا چہرہ دیکھ کے فرمانے لگے، علی بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، اداس اداس لگ رہے ہیں۔ میں کہا ایسا طبیعت تو ٹھیک ہے، بولا طبیعت سیٹ نہیں لگ رہی، میں کہا ایسا بس ٹھیک ہے۔ تو ایک اپنائیت ہے، محبت ہے، تو فرمانے میں کسی کام آ سکوں۔ تو جب تھوڑی اور شفقت ملی تو میں نے کہا ایسا آج زمزم بھائی بہت یاد آ رہے ہیں۔ زمزم بھائی تو ہیں ہی ایسے کہ یاد آنے والے۔ تو میں نے کہا کچھ ایسے مسائل ہوتے تھے میں ان سے ڈسکس کر لیا کرتا تھا، تو کچھ سکون ملتا تھا، وہ سمجھاتے تھے۔ اب حاجی شاہد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں حاجی زمزم جیسا تو نیک نہیں بن سکتا، لیکن اگر آپ کو تسلی ملتی ہو تو کچھ دیر کے لیے مجھے حاجی زمزم سمجھ لیں گے۔ اچھا پہلے تو یہ کہا، فوراً بعد مسکراتے ہوئے کہا کہ علی بھائی ایک بات کہوں، برا نہیں مانیے گا، بھائی ہیں اپنائیت میں، ایک بات عرض کروں کہ حاجی زمزم ہو کے شاہد ہو، ہم ہیں تو اللہ کے بندے، تو جو بات آپ ہم سے شیئر کر رہے ہیں وہ اپنے رب سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ جو بات ہم آپس میں بات کریں گے، ہم تسلی دیں گے نا، اچھا 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 یہ تھا، اچھا اچھا یہ تھا۔ تو جو درد کا فسانہ ہم لوگوں کو سناتے ہیں، وہی تنہائی میں بیٹھ کر رقت قلبی کے ساتھ اپنے رب کو کیوں نہیں سناتے؟ وہی سکون دینے والا، بے سکونوں کو سکون اسی کی بارگاہ سے ملے گا، بے چینوں کو چین اسی کی بارگاہ سے ملے گا، بے قراروں کو قرار اسی کی بارگاہ سے ملے گا۔ وہی سب کچھ عطا فرمانے والا، اس رب کی تو عطائیں ہیں، ہم ہی ہیں کہ اس کی بارگاہ میں ہم سے حاضری نہیں دی جاتی۔
حضرت ابو الحسن سدی سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی پڑوسن آئی اور عرض کیا، اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں گے، برائے کرم میرے بیٹے کی سفارش کر دیجئے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہوئے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، اے ابو الحسن، جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم وقت میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے، وہ کسی مشکل میں نہ آ جائے، تکلیف میں نہ آ جائے۔ تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز میں مشغول رہے اور بڑی خشوع و خضوع سکون کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے کو جب میں پڑھ رہا تھا آج بیان کے لیے، تو مجھے حاجی شاہد بھائی، رکن شورا پاکستان مشاورت کے نگران، ان کا ایک عمل مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا۔ اندرون سندھ کے کچھ اسلامی بھائی فیصلہ آباد پنجاب ایک مدنی مشورے میں گئے ہوئے تھے، تو حاجی شاہد بھائی کا جو آفس ہے، مکتب ہے جہاں پر دینی کام ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، وہ فیضان مدینہ میں ہی ہے۔ تو ان کے چھوٹے بیٹے حسان اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو یہ بھی آفس میں آ جاتے۔ ابھی بھی شاید مدنی چینل پر دیکھتے ہوں گے کہ حاجی شاہد بھائی کی پوتی آ جاتی ہے، تو بچے آ ہی جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور بچے ہوتے کتنے پیارے ہیں۔ تو بچوں کو پیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دور ہٹاؤ، میں بہت مصروف ہوں، تو آپ دور ہٹائیں گے تو ایسا نہیں کہ غلط صحبت ان کو لے جائے۔ تو کسی سمجھدار نے کہا کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیں، اس سے پہلے کہ کوئی برا شخص کو اپنا دوست بنائے، تو ان کو اپنی لے لیں، اپنے ساتھ محبت دیں، پیار دیں۔ تو حاجی شاہد کا بھی یہ انداز دیکھا ہے ماشاءاللہ، بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ تو وہ بچہ آیا تو ایک جو کولڈ ڈرنک کی کوئی بوتل ہوتی ہے، وہ رنگین تھی، کلر والی، وائٹ نہیں تھی، تو وہ جنریٹر لائٹیں جاتی ہیں، کوئی جنریٹر کا پیٹرول اس میں رکھا ہوگا، تو وہ بچہ تھا، اس نے وہ سمجھا کہ کولڈ ڈرنک کیا ہے، وہ پیٹرول پی گیا نا، پیٹرول پی گیا۔ جب پیٹرول پیا تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے۔ حاجی شاہد بھائی مدنی مشورے میں تھے، مدنی مشورہ چل رہا تھا۔ جب اس کی کنڈیشن دیکھی، باپ ہے، فکر تو ہوتی ہے، بہرحال ایک اسلامی بھائی کو کہا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، تو وہ ڈاکٹر کے پاس ان کو لے گئے۔ حاجی شاہد گئے، وضو کیا تازہ، اور 2 رکعت نفل پڑھی اور دعا کی، پھر مشورہ شروع کر دیا نارمل۔ اب جو اسلامی بھائی بیٹھے تھے انہوں نے خود مجھے بتایا، انہوں نے کہا، صاحب بچے کی کنڈیشن ایسی ہو گئی، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور پیٹرول پی لیا اس نے، ہاسپٹل چلے۔ حاجی شاہد کا جواب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، میرا جو کام تھا میں نے کر لیا، میرا جو کام تھا میں نے تازہ وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجات پڑھی، اور میں نے مولا کی بارگاہ میں دعا کر کے یہ معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ اگر میرے بچے کے نصیب میں زندگی ہے تو میرا رب زندگی دینے والا، اور اگر اس کی سانسیں پوری ہو گئی تو میں بچاؤں گا نہیں۔ تو اسباب اختیار کیے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھیج دیے، علاج میں نے نہیں کرنا، علاج ڈاکٹر نے کرنا ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، زندگی اللہ نے دینی ہے، ہمارے ذمے جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، چلیں مدنی مشورہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کچھ ٹائم گزرا، گھنٹہ 2 گھنٹہ، اسلام میں بتاتے ہیں بچے کو ہاسپٹل سے لیا ہے، اور پھر وہ نارمل۔ بولا کیا ہوا؟ بولا وہ ٹیوب ڈال کے اس کا اسٹومک واش کیا، معدہ واش کیا، اور یہ ماشاءاللہ نارمل ہو گیا، تھوڑے بہت دوائی دی، اور ماشاءاللہ بچہ پھر آیا، پھر آفس میں کھیلنے لگ گیا بھائی وہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ جس کی 2 رب سے لگی ہو، تو واقعی کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس پریشانی بھی آئے تو وہ پریشان ہو کر چلے جائے، کہ یار پریشانی کو لفٹ ہی نہیں کراتا، مشکل آتی ہے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ بندوں کی طرف جو ہے وہ یوں مقصد، یوں تو بندوں سے مدد لینا جائز ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ لوگوں سے امیدیں باندھ لینا، ہمارا رب ہے نا، تو بس اللہ پاک ہمارے حال پر کرم فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر نعیمی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے کی وفات ہوئی، جب آپ کو یہ غمناک خبر ملی تو آپ نماز میں مشغول ہو گئے، اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ لوگ بیٹے کو دفنا کر بھی واپس آ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے اتنی طویل نماز پڑھی، تو فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نماز میں مشغول ہو کر اپنے رب سے لو لگا لی تاکہ اس صدمے سے میں بے خبر ہو جاؤں۔ ان کی نماز سے محبت تو دیکھیے، صدمہ کیسا، لیکن بس اپنے رب سے لو لگی ہوئی، نماز میں مشغول ہو گئے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، دعائیں مانگیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے معاملات کو رکھ دیجیے، اور انشاءاللہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔
سارے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ پاک ہمارے حال کو جانتا ہے. تو غم کا معاملہ ہو، دکھ کا معاملہ ہو تو بھی اپنے رب کو یاد رکھیے، خوشیوں کا معاملہ ہو تو بھی اپنے رب کو یاد رکھیے. رب کی یاد سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. نمازوں کی پابندی ہو، تلاوت قرآن کرتے رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، کسی مسلمان کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کا ناحق مال نہ کھائیں، اور بس دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیں. جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں وہ اس ذمہ داری کے مطابق وقت دیں، اور جن کے پاس ذمہ داری نہیں آگے بڑھ کر اپنے نگرانوں سے، اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر کے اور دعوت اسلامی کی دینی کام کی ذمہ داری لیجئے کہ یہ ذمہ داری ہمیں باندھ کے رکھتی ہے، پکڑ کے رکھتی ہے، ہمیں استقامت ملتی ہے. دین کے کام، دین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے. تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں